یار آج کا لمحہ فکریہ کیا ہے پا جنید؟ ہمارے آج کے لمحہ فکریہ کا تعلق دہشت گردی کے خلاف جنگ کی پالیسی سے ہے، جس میں ہماری عسکری قیادت کی جانب سے تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، اور اس کا جو پہلا اظہار ہے وہ 2 روز قبل ISI کے سربراہ جنرل احمد شجاع پاشا کی طرف سے کیا گیا ہے، اور جنرل صاحب نے جو ہماری قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی ہے اس کو بریفنگ دیتے ہوئے جنرل پاشا نے کہا ہے، اور 4 بہت ہی اہم نکات کا اعلان کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پالیسی تبدیل کی جائے گی، پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی تخریبی کاروائیاں ہو رہی ہیں انہوں نے بالکل دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ان میں غیر ملکی طاقتیں ملوث ہیں۔ یہ پہلی بار ہماری عسکری قیادت کی جانب سے اس انداز میں اس کا اظہار کیا گیا ہے، اور انہوں نے ایک بہت ہی اہم نقطے کا انکشاف کیا ہے۔ جنرل صاحب نے کہا ہے کہ جتنی بھی ہم دہشت گردی سے متعلق تبدیل ہوتی ہوئی امریکی پالیسیاں ہیں، پاکستان کی عسکری قیادت ان پر گہری نظر رکھے ہوئے۔ اب یہ چاروں نکات ایسے ہیں جن میں سے ہر نقطے پر اگر غور کیا جائے تو بالکل صاف نظر آتا ہے کہ ہم یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہماری پالیسی ہے اس پر ہم نظر ثانی کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم اس میں ایک بڑی تبدیلی کی توقع رکھے ہوئے ہیں۔ اور عسکری قیادت کی جانب سے یہ جو بیان ہے اس کو پاکستان کے جو عوامی حلقے ہیں وہ بہت اس پر خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ایک عرصے سے پاکستان کی جو عوامی حلقے ہیں ہمارے ہاں وہ ایک عرصے سے یہی بات کہتے چلے آ رہے تھے کہ یہ جو جنگ ہے یہ دراصل امریکہ کی جنگ ہے، جس نے انتہائی مہارت اور چالاکی کے ساتھ اپنی جنگ کو ہماری حدود میں دھکیل دیا ہے، اور جس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں یہ آئے روز کے بم دھماکوں کی صورت میں۔ اور سب سے زیادہ یہ جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے اس میں سب سے زیادہ اگر کسی ملک نے سفر کیا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ خود IMF کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 2005 سے لے کر 2010 تک پاکستان کو تقریباً 2 کھرب روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے، اور امریکہ اس کے جواب میں ہمیں صرف جو ہے وہ مشکل سے ہمارے ناک سے لکیریں نکلوا کر ہمیں صرف $1.5 ارب دے رہا ہے، وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پاکستان نے 2003 سے لے کر 2010 تک دہشت گردی کے خلاف یہ جو ایک جنگ ہو رہی ہے اس میں 29,490 جانوں کا نقصان برداشت کیا ہے، جو سب سے زیادہ کسی ملک کا نقصان ہے۔ اب ان حالات میں تقریباً یہ جو پورے کھیل میں جتنے ملک بھی انوالو ہیں وہ سارے ہی اپنی پالیسی بدلنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ برطانیہ کے پچھلے دنوں ایک جنوبی افغانستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ وہ باقاعدہ اپنی فوجیں وڈرا کر کے دوبارہ وہ علاقہ امریکہ کے حوالے کر دیا ہے، یعنی امریکی فوجیں وہاں پہ تعینات کر دی گئی ہیں، کیونکہ وہاں پر 100 سے زیادہ برطانوی فوجی ہلاک ہو گئے، اور یہ جو تعداد ہے برطانوی فوجیوں کی ہلاکت کی، یہ وہاں پر جو افغانستان میں آج تک جو کل فوجی ہلاک ہوئے ہیں برطانیہ کے اس کا تیسرا حصہ ہے۔ اور وہاں پر نیٹو فورسز اور جو امریکن فورسز ہیں ان کے درمیان اب سنگین قسم کے اختلافات ہیں جن کا ذکر ہم پہلے بھی ایک پروگرام میں کر چکے ہیں۔ پھر امریکہ کو اب یہ بات بالکل اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ اسے الٹیمیٹلی افغانستان سے نکلنا ہے۔ اب اس کو مختلف قسم کی سجیشنز دی جا رہی ہیں کہ کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے کہ اس کی فیس سیونگ بھی ہو جائے اور وہ امریکہ سے افغانستان سے نکل بھی جائے۔ نہیں اوباما سیاڑا منڈا ہے، وہ جلی بسترا چوک کے نکل جائے گا یہاں سے۔ اور اوباما کو اب چاروں طرف سے یہی مشورے دیے جا رہے ہیں کہ اپنی عزت بچاؤ اور افغانستان سے کوئی نکلنے کا راستہ تلاش کرو، اور جتنی جلدی یہ کام ہو سکتا ہے اتنی جلدی یہ کیا جانا چاہیے۔ اس میں سب سے جو آگے مشورہ دینے والوں میں وہ جو ہندوستان میں امریکہ کا سابق سفیر ہے بلیک ویل، وہ اس نے ایک پوری کیمپین چلائی ہوئی ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی یہاں سے جو افغانستان پہ جو مرضی امریکہ کر لے، جتنی مرضی عسکری کارروائیاں کر لے، وہاں کے جو افغانستان کا جنوبی حصہ ہے وہاں سے طالبان کا جو قبضہ ہے وہ ختم نہیں کرایا جا سکتا۔ بلکہ اوباما کو ایک بہت ہی خطرناک طرف بھی لے جایا جا رہا ہے کہ افغانستان کی تقسیم کا ایک فارمولہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس سے فیس سیونگ بھی ہو جائے گی اور وہاں پر ایک امن کی صورت بھی نکل آئے گی، جو کہ تقریباً ناممکن ہے۔ اور اس ضمن میں ایک جو ملک ہے، یعنی اس سارے کھیل میں سارے ملک یہاں سے نکلنے کے چکر میں ہے، لیکن ایک ایسا ملک ہے جو یہ کبھی نہیں چاہتا کہ یہ جو امریکہ یہاں سے نکلے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر غیر ملکی افواج موجود رہے، اور وہ ملک ہے ہندوستان۔ چلو یار، یہ انڈیا تیجی جگہ سے اٹھ کے کس لیے افغانستان میں دلچسپی لے رہا ہے؟ ادھر اس نے کو فروٹ چاٹ والی ریڑھی لگائی ہوئی ہے۔
نہیں، دراصل انڈیا کی افغانستان میں دلچسپی کی وجہ بھی پاکستان ہے، اور ہندوستان کی یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ امریکہ کا وہاں پہ قیام جتنا بھی طول اختیار کرے گا وہ ہندوستان کے مفاد میں جائے گا، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہرحال اب امریکہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اسے افغانستان سے سیف ایگزٹ چاہیے، اور وہ اس کے لیے مختلف راستے تلاش کر رہا ہے۔ نہیں، ادھر تو پہاڑی بہت ہے، واپسی پہ رستہ گواچ جاتا ہے۔ اچھا، ان تمام حالات کے تناظر میں یہ جنرل پاشا کا جو یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس کو پاکستان کے عوامی حلقوں میں بہت تحسین اور ستائش کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں جناب، یہ جو جنرل پاشا صاحب ہیں یہ بڑے اپرائٹ فوجی ہیں۔ ہاں، بہت ٹرو اور پروفیشنل سولجر سمجھا جاتا ہے ان کو عسکری حلقوں میں۔ اب ہماری قوم کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، بلکہ ویک اپ کال ہے کہ اگر ہماری عسکری قیادت نے جو توجہ دلائی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیں اپنی پالیسی تبدیل کرنا ہوگی، تو اگر یہ پالیسی کی تبدیلی کے نتیجے میں قوم پر کوئی سخت وقت آتا ہے عارضی طور پر جس کا الٹیمیٹ نتیجہ بہرحال اس قوم کی بہتری کی صورت میں برآمد ہوگا، تو اس سخت وقت کے لیے قوم کو اور حکومت کو تیار رہنا چاہیے۔ نہیں، بیرونی سیاپے سے نبڑنے کے لیے تو اللہ کے فضل سے ہم سارے متحد ہوتے ہیں۔ بالکل۔ ناظرین، یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔